السلام علیکم۔ اس سے پہلے ہم نے لوط علیہ السلام کی اسٹوری پڑھی تھی، تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی اسٹوری سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں بیماری تھی کہ مرد مردوں سے وہی تعلق رکھتے تھے جو اللہ نے انہیں بیویوں سے رکھنے کو دیا ہے، اور یہ اسلام میں حرام ہے اور اس کے لیے اللہ نے حد بھی مقرر کی ہے۔ آج وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے میں پھر سے وہ بیماری بہت زیادہ اور بہت بڑے لیول پر پھیل گئی ہے، اور آج کے وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے LGBT، اور اس کو ہم آج پوری ڈیٹیلز میں پڑھیں گے کہ یہ فتنہ کیا ہے، یہ ورڈز جو ہیں وہ کس چیز کے لیے سٹینڈ کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے بچوں کو اس فتنے سے کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ چلیے تو دیکھتے ہیں ہم اسے۔ L is for lesbian، اس میں لڑکیاں لڑکیوں سے اٹریکشن فیل کرتی ہیں اور انہی سے شادی کرتی ہیں، انہی کے ساتھ رہتی ہیں۔ G is for gay، اس میں لڑکے لڑکوں سے اٹریکشن فیل کرتے ہیں، انہی سے شادی کرتے ہیں، انہی سے ریلیشن رکھتے ہیں۔ B is for bisexual، اس میں کوئی اگر لڑکی ہے تو وہ لڑکے کے ساتھ بھی شادی کر سکتی ہے اور لڑکے کے ساتھ بھی، اسے جس کے ساتھ بھی اٹریکشن فیل ہوگا وہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے لڑکا، وہ لڑکے کے ساتھ بھی اٹریکشن فیل ہونے پہ ریلیشن رکھ سکتا ہے اور لڑکی کے ساتھ بھی۔ T is for transgender، یعنی کہ اس میں کوئی لڑکا ہے، اسے اندر سے فیلنگ یہ آتی ہے کہ وہ لڑکی ہے اور وہ لڑکیوں کی طرح لباس پہننے لگتا ہے، میک اپ کرتا ہے اور بالکل لڑکیوں کی طرح ہی رہتا ہے، اور اس کی ایگزامپلس ہمیں سوسائٹی میں بہت زیادہ دکھتی ہیں۔ Q is for queer، یہ ایک شبد ہے، ایک ورڈ ہے جو ان سب کے لیے بنا دیا ہے۔ اٹس لائک اے امبریلا، اس میں یہ سب لوگ آ جاتے ہیں اور یہ ان سب لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ I is for intersex، یہ بائی برتھ ہوتے ہیں، یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی ہے جو ہوئی لیکن اس کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہ لڑکوں والا ہوتا ہے، اسی طریقے سے کوئی لڑکا ہے لیکن اس کے اندر جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہ لڑکیوں والا ہوتا ہے۔ A is for asexual، ان میں سیکشول یعنی کہ کوئی ڈیزائر نہیں ہوتی اور ان کو کسی بھی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کے ساتھ کوئی سیکشول ڈیزائر نہیں ہوتی۔ اور یہ جو پلس کا نشان ہے یہ اور ویرائٹی کو اس کے اندر اور جو ان کی مطلب چیزیں ہیں نا ڈفرینٹ، وہ اور آ جاتی ہیں جو کہ بہت زیادہ کنفیوزنگ ہے۔ ہمیں کم سے کم ان چیزوں کا تو علم ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو، ہماری سوسائٹی کو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں۔ یہ آج کا بہت بڑا فتنہ ہے اور اسلام نے ان چیزوں کے بارے میں ایجوکیٹ کرا ہے۔ کس طرح سے ایجوکیٹ کرا ہے، ہم کیسے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے، کیسے انہیں اس فتنے سے بچائیں گے، اسی طریقے سے بچائیں گے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، وہ ایک بستر میں نہ سوئیں، ان کے بستر الگ ہو جانا چاہیے، ایک کمبل میں نہیں سونا چاہیے، ایک بستر میں نہیں سونا چاہیے۔ جیسے کہ اگر دو بہنیں بھی ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں گے تو بہنیں ہیں، لڑکی ہیں اور ہم انہیں ایک ہی بستر میں، ایک ہی بلینکٹ میں سلا دیں، نہیں، بلکہ ان کے بستر ہمیں الگ کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ بھائی بھی ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ تو چھوٹے بڑے بھائیوں نے ساتھ میں ہی ایک بلینکٹ میں، ایک بستر میں سلا دو، بلکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے بستر الگ کر دیں۔ دوسرا، ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیمات دیں کہ انہیں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا سکھائیں۔ بچوں کے اسکول ہوں یا مدرسے ہوں، ان کے فرینڈز ہوں، سب کو ہمیں جاننا ہے، سب سے ملتے رہنا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے فرینڈز، ان کے ٹیچرز، ان کے مولانا کس طرح کے ہیں، کس سوچ کے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے بیٹے اپنی بہنوں کی چیزوں کے ساتھ، کھلونوں کے ساتھ، ان کی جو چوڑیاں ہیں، دوپٹے ہیں، ان کے ساتھ کھیلیں، انہیں استعمال کریں، تو ہمیں بچپن میں ہی انہیں یہ بات بتا دینی ہے کہ یہ لڑکیوں کی چیزیں ہوتی ہیں اور لڑکوں کی نہیں۔ ساتھ ہی ہمیں اپنے بیٹوں کو اس طرح کے ٹوائز دینا ہے جس سے ان کا لڑکوں والے شوق بڑھیں، اور لڑکیوں کو بھی ہمیں لڑکیوں والی چیزیں لا کے دینا ہے۔ جب بچیاں تھوڑی سی بڑی ہو جائیں تو انہیں شلوار سوٹ کا، دوپٹوں کا شوق دلانا ہے، حجاب کا شوق دلانا ہے، تاکہ ان کے اندر شروع سے ہی یہ شوق بڑھیں اور وہ اس چیزوں کو مانیں۔ اسی طرح سے ان لوگوں کا ایک فلیگ بنا دیا ہے جس میں رینبو کلر کا فلیگ ہے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فلیگ جو ہے یہ ان کی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے ٹوائز آ رہے ہیں، اس میں جو کلر دیا جا رہا ہے رینبو کلر دیا جا رہا ہے، تو اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو بچوں کو بھی کیسے پتہ ہوگا؟ تو ان کے فلیگ سے ہمیں خود بھی اویئر ہونا ہے، اپنے گھر میں سب کو بتانا ہے اور اپنے بچوں کو بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے، جو آج کا بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے عذاب کو بلاتی ہے، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم پر اسی گناہ کی وجہ سے عذاب آیا تھا۔ تو
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فطرت پہ رکھے اور ہمیں ہر طرح کے فتنے سے بچائے۔ اس اسٹوری کو بتانے میں مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی ہو، اس کے لیسن کو بتانے میں جو بھی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے اور ہماری انٹینشن کو قبول فرمائے۔ اس میں جو غلطی ہو آپ اسے کامنٹ باکس میں مینشن کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس اسٹوری کو، اس لیسن کو آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان میں بھی اویئرنیس آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے اور عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔